سینٹ کا اجلاس اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. بس کمنٹ سر کچھ 7 ماہ لگی ہوئی تھی اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ خود ایکسپلین کر لیں. جو 2-3 تجاویز نہیں لے کے آئی ہیں یہ خود دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی منسٹر صاحبہ کی سن کے پھر میں دیتا ہوں آپ کو. جی آنریبل فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو چیئرمین سینٹ صاحب. سب سے پہلے تو جی اس بل کی ایک کانٹیکسٹ ہے جو میں 2 منٹ میں بیان کروں گی. یہ اپریل 2022 میں یہ امینڈمنٹ 2002 جو پیمرا کا آرڈیننس ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کا ایک قانون تھا جب پرائیویٹ میڈیا بنا تو اس کے اندر بہت سی ایسی شکیں تھیں جس کی تبدیلی بہت ضروری تھی. تو میں نے امینڈ سی پی این ای, پی بی اے, اے پی این ایس اور میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کچھ اور پی ایف یو جے کے ساتھ مل کر اس پروسیس کو سٹارٹ کیا. یہ اپریل 2022 کی بات ہے اور اس میں پھر بہت سی میٹنگز ہوئیں جس میں ڈیفینیشن آف مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو دوبارہ اس میں لایا گیا کیونکہ اس وقت ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ چیئرمین جو پیمرا ہے وہ کسی کا پروگرام بین کر سکتا ہے, سسپینڈ کر سکتا ہے, اتھارٹی کا لائسنس ریووک کر سکتا ہے اور چلتے پروگرام کو بھی بند کر سکتا ہے. اس کی اس یک طرفہ اختیار کو لے کر اتھارٹی میں ڈیوالو کیا, کاؤنسل آف کمپلین میں ڈیوالو کیا, اپیل کا حق دیا, وہاں جس کی اپیل اس کو ریپرزینٹیشن دی اور پھر ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل کو 4 ٹیئر کے اوپر لیگل پروسیس پہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس میں امپورٹنٹ بات تھی کہ جو مسئلے آتے تھے کہ کہیں کا کمپلینی ہوتا تھا, کہیں کا پٹیشنر ہوتا تھا اور ملک کے دوسرے کورٹ سے اس کو سٹے مل جاتا تھا. تیسری یہ بات تھی کہ جی سب سے جو تاریخی بات کہ یہ ورکرز کے لیے کوئی ایسا الیکٹرانک میڈیا کے ورکرز کے لیے پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. جس طرح آئی ٹی این ای میں نیوز پیپر امپلائیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی تنخواہوں کی بات کر سکتے ہیں, اگر ان کی تنخواہیں نہ ملیں ان کی بات کر سکتے ہیں, لیکن الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. تو یہ جو ایک ڈسکشن تھی یہ پی ایف یو جے سے اور جو پی آر اے ہے ادھر سے, جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشنز ہیں, جو ڈفرنٹ آر آئی یو جے, ڈفرنٹ ریپرزینٹیٹیوز, ان سے یہ ایک بات بار بار آ رہی تھی جس کو اس قانون کا حصہ بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی ادارہ ڈیوز کو کلیئر نہیں کرتا ودن 2 months تو گورنمنٹ بائی لا ان کو اشتہار اور اپنی ایڈ کیمپین نہیں دے گی. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو منیمم ویج ہے اس منیمم ویج کے اکارڈنگلی جو ایک, کیونکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں وہ تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ لیٹر دیتے ہیں اور وہ منیمم ویج سے کم ہوتا ہے, کوئی ڈیلی ویج پہ دیتے ہیں کچھ, تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے جو ادارہ اپنے امپلائیز کو کسی بھی صورت میں امپلائی کرے اگر وہ منیمم ویج نہیں دے گا تو وہ بھی بزنس اس کو نہیں ملے گا. اور اس سارے کو باندھ دیا سیویئر وائلیشن کے ساتھ جو کہ 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے. ابھی چیئرمین صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ آئی ٹی این ای جو ایک نیوز پیپر امپلائیز کا ادارہ ہے اس میں پچھلے 9 ماہ میں 14 کروڑ روپیہ ریکور کر کے امپلائیز کو سیلریز کی ادائیگی کی گئی ہے اور ان کو جہاں مشکلات آئیں وہاں پی آئی ڈی نے, گورنمنٹ نے اپنے بزنس کا پیسہ ڈائریکٹلی آئی ٹی این ای کو چیکس دیے اور آئی ٹی این ای نے امپلائیز کو سیلری کے چیکس دیے. تو یہ جو 3 شکیں تھیں یہ اس کے اندر ڈالی گئیں. اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے 12 ماہ کا اوپر محیط یہ پورا کنسلٹیشن کا پروسیس تھا. اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کیا گیا, ادھر اس کے اوپر بحث ہوئی, نیشنل اسمبلی میں یہ 10-12 دن پڑا رہا. پھر یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا, نیشنل اسٹینڈنگ کی کمیٹی میں کلوز بائی کلوز اس کے اوپر ریڈنگ ہوئی پوری, اس کے تفصیل کے ساتھ تمام جماعتوں کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ریپرزینٹیٹیوز وہاں موجود تھے اور پی آر اے بھی وہاں وٹنس کے طور پر کلوز بائی کلوز کی ریڈنگ کے اندر موجود تھی. اس کے بعد یہ قانون سینٹ ہاؤس میں آیا. سینٹ ہاؤس میں سینس لیتے ہوئے میں نے خود اور لا منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اس وقت, ہم نے یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کو بھیجا کہ مزید اس میں رائے آ جائے, مزید اس میں امینڈمنٹ آ جائے, کیونکہ یہ پروسیس آف جو لیجسلیشن ہے اور اگر اتنے سالوں بعد یہ امینڈ ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود تھی. تو جب میں وہاں گئی اس سے پہلے میری بات ہوئی اور اس میں یہ رائے آئی کہ اس میں آپ جو چیئرمین پیمرا ہے اس کی سلیکشن پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں. میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھی رائے تھی اور اس کو فوری طور پہ میں نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کیا, لا منسٹر سے ڈسکس کیا اور پرائم منسٹر نے فوری طور پہ کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی کو, پیمرا کی ایفیشنسی کو اور اس کے انڈیپینڈنس کو یہ مزید فروغ دے گا, آپ اس کی فوراً یہ امینڈمنٹ کر لیں.
دوسری امینڈمنٹ جو آئی وہ جو رائے آئی وہ یہ آئی تھی کہ جو سیلریز کا ورڈ ہے اس سے ابہام پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈیوز کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کی میٹنگ ہوئی، چیئرپرسن صاحبہ نے بھی یہاں بات بھی کی اور انہوں نے چیئر کی وہ کمیٹی، اس میں جو دونوں شقیں تھیں اس پہ میں نے آؤٹ سیٹ کمیٹی سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بات کی کہ یہ دونوں شقیں اب اس قانون کا حصہ امینڈڈ فارم میں موجود ہیں. اور اس کے بعد میں نے اس دن کہا کہ اگر کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ ہے تو اس کو لے کیا جائے، ہم اس کو قانون کا حصہ بنا سکتے ہیں اگر وہ بہتر امینڈمنٹ ہے. مشتاق صاحب نے امینڈمنٹ دی ایز اے ممبر، بزنجو صاحب نے امینڈمنٹ دی ایز اے ممبر، اور عرفان صدیقی صاحب کی یہ رائے آئی اس وقت جو ورکرز کے ساتھ تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آلریڈی ان چیزوں کا حصہ ہے. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر امینڈمنٹس آئیں. جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن ہے چیئرمین صاحب، وہ میں تمام ممبرز کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ 12 ممالک اور یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے یہ بنی ہے. تو یہ وہ سارے ٹیسٹ آف فریڈم آف ایکسپریشنز کو اس نے پاس کیا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب میں وہاں سے میں نے کہا امینڈمنٹس دیں، تو پہلے تو یہ کہا گیا آئی وانٹ ٹو سیٹ اینڈ پٹ دس آن ریکارڈ. پہلے یہ کہا گیا کہ کسی کے اشارے کے اوپر یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے. پھر یہ کہا گیا اجلت میں بنایا جا رہا ہے. میں کہہ رہی تھی اور میں پلیڈ کر رہی تھی کہ گیو می امینڈمنٹس، آپ جو امینڈمنٹ دیں گے وہ اس قانون کا حصہ بنایا جائے گا. اس کے بعد 3 دن اس کو میری ذات کا مسئلہ بنا دیا گیا. میں جو سوشل میڈیا پہ ہوا میں نے نہ کبھی اس کی پرواہ کی ہے اور نہ میری ایگزامپل سیٹ میں نے کی ہیں کہ تنقید کو کس طرح حوصلے کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کا انسان کے اندر مادہ ہونا چاہیے اگر وہ پبلک کے اندر سرو کرنے کی وہ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جب میں اگلے دن گئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو میں نے تمام ان لوگوں کو کمیٹی چیئر سے میں نے اجازت لی تھی 3 دن پہلے جب ہم نے یہ لے کیا کہ جن سے میری مشاورت ہوئی ہے جن باڈیز سے آپ ان کو بلائیں، جس میں پی ایف یو جے، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ای، امینڈ اور جو میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کے وہاں لوگ تھے ان کو بلایا جائے. وہ سب لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے فردن اس بات کی تصدیق کی کہ ہم سب نے اس مشاورت میں حصہ لیا ہے. یہ عوام ورکرز بھی موجود تھے اور اس مشاورت میں حصہ لیا، اور اس مشاورت کے بعد یہ گورنمنٹ نے موو ضرور کیا لیکن یہ میڈیا انڈسٹری کا بل ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کہا کہ اگر، اور میں کراچی پریس کلب گئی، چیئرمین صاحب میری قیادت نے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جنگ سڑکوں پہ اور عدالتوں میں اور جیلوں میں لڑی ہے. اور جو قدغنیں اس وقت لگتی تھیں، چلتے چلتے پروگرام بند ہوتے تھے. عرفان صدیقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے. رات کے اندھیرے میں ان کی بیوی کو زخمی کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا صرف کس لیے کہ ایک کالم لکھا تھا. اور بعد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جیل کے فرنٹ دروازے سے ان کو رہا کریں، پچھلے دروازے سے موٹر سائیکل پہ چھوڑ کر پیٹرول سٹیشن پہ چھوڑے تھے جہاں سے میں نے ان کو ریسیو کیا تھا اور پھولوں کے ہاروں کے ساتھ لوگوں نے ان کو ریسیو کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہم ان سٹیجز سے گزرے اور میرے پہ یہ الزام لگے، میری قیادت پہ یہ الزام لگے، اس کولیشن گورنمنٹ پہ یہ الزام لگے کہ ہم کالا قانون لا رہے ہیں اور ہم لوگوں کے آزادی رائے کو سلب کر رہے ہیں. وہ آزادی رائے جو ایک چیئرمین سے لے کر 4 فورمز پہ میں نے ڈیوالو کر دی ہے. بل کو پڑھے بغیر، بل کی حیثیت کو پڑھے بغیر اس کو کنٹروورشل بنایا گیا جان بوجھ کر. اور اس کے بعد ورکرز نے جس طرح، یہ پریس گیلری میں پی آر اے بھی بیٹھا ہے، پی ایف یو جے بھی بیٹھا ہے، تمام ورکر جرنلسٹ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہوں نے 3 دن اس بل کی صرف شکوں کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس دی کہ کس طرح یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اس بل کو بہتر کرے گی، کس طرح یہ ورکنگ ورکرز رائٹ کو بہتر کرے گی، کس طرح پیمرا کے چیئرمین اور پیمرا کے چیئرمین کی سلیکشن اس کو بہتر کرے گی. یہ تمام ایک پروسیس سے گزرا ہوا بل تھا اور اس کو میرے ساتھ ایک نتھی کر کے ان کے رائٹس کو کرنے کی کوشش کی گئی. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان ورکرز کو. اور آج گورنمنٹ، اگر آپ اجازت دیں گے، اگر گورنمنٹ یہ بل واپس اس کو اس حالت میں ہاؤس کا سینس لے کر موو کرے گی تو یہ گورنمنٹ ضرور موو کر رہی ہوگی لیکن یہ ان ورکرز کا بل ہوگا جو میں ان کے بہاف کے اوپر آج یہ پارلیمنٹ کے اندر لے کروں گی. بہت شکریہ. پلیز 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 جی میں دیتا ہوں جی اب سب کو، چونکہ جی چیئر پرسن جو کنوینئر تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ان کو سن کے پھر میں گرانی صاحب کو، پھر آپ کو دیتا ہوں. سر لازمی دے دیں گے جی. وزیر اطلاعات و نشریات وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہی تھیں اور پیمرا ترمیمی بل پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی.
پھر کمیٹی میں گیا یہ بل. اس کے بعد پیمرا ترمیمی بل سینٹ میں آیا, سینٹ کی کمیٹی کو بھیجا. پیمرا ترمیمی بل پر سب سے کہا ترمیم لانا چاہتے ہیں تو بتائیں, شامل کریں گے. مریم اورنگزیب نے کہا گیا کہ کسی کے کہنے پر اجلت میں یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے. لے کر منڈے کو آ گئے تھے تو ہمارے پاس 48 گھنٹے بھی نہیں تھے. اینی ویز یہ لوگ ریکمنڈیشن سننے سے پہلے ہی انہوں نے بل وڈرا کر لیا تھا. مگر میں اس بات کو یہ انڈورس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سیریز آف ایونٹس کو معلوم کریں کہ یہ کس طرح ہوا. آئی ایم آل فار دا ورکرز آف دا میڈیا, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. جو شکیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے وہ ہے شک نمبر, ایک منٹ, ان کا جو بل ہے اس میں امینڈمنٹس آف سیکشن 2 آرڈیننس 2002 کا جو ہے HA, disinformation means verifiably false, misleading, manipulated, created or fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, personal or financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view. Or not giving it proper coverage and space, but does not include misinformation. اس پہ سب خفا ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو نکالیں. پھر there is this article 19 of same clause, یہ جو ہے amendment section 2 کا UA, جس میں انہوں نے insertion ہے میرے خیال سے, جی ہاں, this is a new insertion which says severe violation. What is severe? Means a violation of this ordinance or violation of Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ادھر freedom of speech کو curtail کب کیا جا رہا ہے, یہ شک ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اور جہاں تک salaries اور باقی چیزیں, when I started my meeting I said I read the bill very thoroughly, line by line, word by word. It's a good bill, but there are certain things which cannot be included. اگر آپ چیئرمین صاحب, اگر آپ اس کو ریکنسیڈر کریں گے, I would want time کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, we sit together, we give the amendments in writing, we just won't do it the way it's been said. یہ نہیں ہو سکتے سر. تشریف رکھیں, میں آپ کو ٹائم دوں گا جب سب کی سن کے اکٹھے جواب دے دیں. جی بات ساری یہ ہے کہ حقائق جو ہیں, جو جن کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا, اور میرے جو کمیٹی کے ممبرز تھے انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ بھئی یہ شکیں نکال دیں, اور جو باقی فرینڈلی شکیں ہیں انہیں ضرور کر کے بل کو پاس کریں. سب نے ان سے التجا کی کہ اس کو وڈرا نہ کریں ادھر, مگر انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئی, انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں. تو اب یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ آپ سب نے سنا, مگر میں اپنی وضاحت اور اپنے کمیٹی ممبر کی وضاحت ضرور دینا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح ہوا ہے. سر یہ جو ہے نا امینڈمنٹ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر رائٹنگ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یو شوڈ فالو دی قوانین. تھینک یو میڈم. آنریبل سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی. میں دیتا ہوں سر. عرفان صاحب تشریف رکھیں, ہمیں پتہ ہے جرنلزم کے آپ استاد ہیں, لیکن تشریف رکھیں. جناب چیئرمین, میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ I'm very close to media and journalists because I studied myself masters in journalism. ہم نے ڈریکونین لاز, بلیک لاز اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے بل پاس کیے تھے تاکہ آزادی ہونی چاہیے. اور جب انفارمیشن منسٹر نے یہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تو انہوں نے ایکسپلین کیا, اس وقت ہم نے سپورٹ کیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے سب کو کنسلٹ کیا یا نہیں کیا. کل میں نے پڑھا چیئرمین صاحب آپ کے بارے میں کہ آپ سے بھی ملے اور آپ نے بھی ایشورنس دی ہے. میں نے ایشورنس دی, میں نے کہا میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے بات کر لوں گا, آپ کا پیغام پہنچاؤں گا, اور میں نے پہنچایا تھا, ان سے بات کی تھی, میرے پاس آئے تھے ہمارے PRA والے جو دوست تھے. اچھا, اب یہ
اب دوسری دفعہ یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور یہ دینا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ دے مسٹ ہیو کنسلٹڈ ایوری بڈی. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد پھر بھی لوگ مطمئن نہ ہوں. تو بہتر ہوگا کہ پورا پروسیس آپ کر لیں, پوری تسلی کر لیں, تاکہ پھر آپ کے پاس اور ہمارے پاس پھر وہ نہ آئیں, کہ تاکہ ان کے گریونسز جو ہیں وہ اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے. اگر ان کی امینڈمنٹس اب جب وہ پیش کرتی ہیں وہ کر رہی ہیں, ان کی جو پوزیشن جو ہے, میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. جی, آنریبل سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب. سر آپ تو ٹریجری بینچز والے ہیں, آپ کو ضرور ملے گا ٹائم, ادھر بھی تو کچھ لوگوں کو بولنے دیں. تھینک یو سر. سر یہ بل جو ہے پہلے پیش کیا گیا اس ایوان میں, اس کے بعد جو گیا کمیٹی کو, کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں ٹوٹل 3 ممبرس آئے. جب وہاں صحافی تنظیموں کے نمائندے پہ آئے, وہاں ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی, تو وہاں کنسرن منسٹر صاحبہ نے بل جو ہے وہ وڈرا کیا, واپس لیا. ابھی آج اتنی اجلت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ماشاءاللہ جتنی تیزی سے یہ ابھی جو قانون سازی ہوئی ہے, تو یہ آئندہ میرے خیال میں صدیاں لگ جائیں گی, یہ ریکارڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہم کہاں جائیں جب اچانک یہ ابھی یہاں پیش کیا گیا ہے, ہم اتنے پیجز کہاں پڑے اس میں. ہم بھی اپنی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ صحافی تنظیمیں جو بھی ہیں, جو کہتے ہیں کل کہ بھائی 40 نمائندے گئے, پی ایم صاحب سے ملے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اس میں پوائنٹ آف ویو لازمی آئے. اس کو آپ کمیٹی کو بھیجیں, ہماری امینڈمنٹ ہے. میں 2-3 آپ کو التجا بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیں پیمرا کے چیئرمین کی جو ٹینیور ہے, آپ کو پتا ہے یہ جو سٹنگ چیئرمین پیمرا بیٹھا ہوا ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ میں تھا, مطلب یہ اولڈ پاکستان 2 میں تھا, پھر جدید نئے پاکستان میں آیا, پھر ابھی اس جدید پاکستان میں ہے. کوئی تو ٹینیور ہو نا. اس کا ٹینیور کے لیے ہمیں امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ اس کا ٹینیور 3 سال کا ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایک ایکسٹینشن دینی چاہیے. نمبر 2, جب آپ دیکھیں جب پیمرا جب لائسنس ایشو کرتا ہے ٹی وی چینلز کو, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک انٹرٹینمنٹ چینلز ہوتے ہیں, ان کی فیس جو ہے منیمم ہوتی ہے. باقی جو ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے چینل ہیں, ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ لائسنس لیا جاتا ہے کافی. ابھی بھی جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں میں لوگ بیٹھے ہیں, کوئی تو ایکٹنگ سی ایم بنے ہوئے ہیں کسی صوبے کے, آپ ان کے چینل کی دیکھیں کہ انہوں نے چینل کی لائسنس لیا, اس نے انٹرٹینمنٹ چینل, انٹرٹینمنٹ لائسنس ہے, 20 لاکھ اس کی فیس دیکھیں. ابھی وہ آپ دیکھیں پوری پاکستان میں چھایا ہوا ہے. تو دیکھیں ان پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جس کیٹیگری میں آپ لائسنس لیتے ہیں اسی کیٹیگری کو آپ اسٹارٹ کریں. یہ ساری میں آپ سے التجا کرتا ہوں, ان سب کو آپ کمیٹی میں بھیجیں, ہم سب کمیٹی میں جائیں. دیکھیں ایک تو ہمارا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, ہم تو وہاں اس کے بغیر یتیم بیٹھے ہوئے ہیں. اپوزیشن کا کوئی بھی یہاں اسٹانس نہیں آتا کسی بھی بل میں. ایسا نہ کریں, ابھی فوزیہ ارشد صاحبہ نے بولا, آپ نے بولا, سارے بول رہے ہیں, تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں آ رہا اسٹانس. سر میں نے اپنے لیڈر آف اپوزیشن کی بات کی, وہ آیا نہیں. تو سر آپ ان کو کہیں. جی آیات سر, جی ٹھیک ہے. اعظم صاحب بھائی ہیں, ان کے لیے عزت ہے. آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز تشریف رکھیں. منسٹر صاحبان, سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ. سینیٹر تاج حیدر, یوسف رضا گیلانی صاحب پلیز تشریف رکھیں. جی اس بل کو سر آپ کمیٹی کو بھیجیں, انشاءاللہ نئی گورنمنٹ آئے گی, جس کی بھی آئے گی, اس پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہونی چاہیے ود دا کنسلٹیشن آف جو صحافی تنظیم ہے. جی تھینک یو. اس کو دیکھ پوائنٹ آ گیا. جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. اور منسٹر صاحب آپ کو کہیں دن جلدی نہ کرے, کوئی ایشو نہیں ہے اتنا. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں جس دن یہ بل لے ہوا تھا ہاؤس میں, تو اس وقت بھی میں نے امینڈمنٹس دی تھی, اور بعد میں 2 اجلاس ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی. ان دونوں اجلاسوں میں میں تفصیل سے شریک رہا, اور یہ میرے تقریباً کوئی 1 درجن چھوٹے بڑے امینڈمنٹس جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی میں نے جمع کیے تھے, اور یہاں سینٹ سیکریٹریٹ میں بھی جمع کیے تھے. مسٹر چیئرمین, اس میں سب کو اتفاق ہے, اکراس دا بورڈ اتفاق ہے کہ جو میڈیا ورکرز کے ڈیوز اور سیلری ہے, میں نے اس میں تجویز کی کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو ادا کی جائے. وہ سب سے مظلوم طبقہ ہے, سب سے محروم طبقہ ہے, ان کے دکھ, ان کے درد کا ہمیں احساس ہے, اور ہم نے کئی مرتبہ
मीडिया वर्कर्स के दुख और दर्द को जबान दी है, इस हाउस ने जबान दी है यहाँ पे। आज भी मैं समझता हूँ हाउस का हर मेंबर भी मीडिया वर्कर के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया वर्कर की फलाह बहबूद के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें एतराज है। और जिस तरह की लेजिस्लेशन मैंने मिन्नत की, मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, तशरीफ फरमा है, मैंने उनकी मिन्नत की कि आप मीडिया वर्कर से मुतालिका जो दफात हैं, जो हिस्सा है, उसके ऊपर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर तो एक क्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है, तो उसको थ्रू करें, उसको पास कर लें। अलबत्ता उसके अलावा जो बिल का हिस्सा है उसके ऊपर लोगों का इख्तिलाफ है तो उसको रहने दें। मीडिया वर्कर को इसके ऊपर अपोजिशन का, हुकूमत का, सबका इत्तिफाक है। तो मिस्टर चेयरमैन, अभी जो अमेंडमेंट्स इसमें आई है, एक तो इस अंदाज से इसको पास करना, मेरी हमदर्दी, मेरा वोट मीडिया वर्कर के साथ है, लेकिन देखें इसमें जो इन्होंने अभी भी अमेंडमेंट्स की है वो नाकाफी है। मिस्टर चेयरमैन, मैंने इनसे कहा था और मैं तवज्जो चाहता हूं ईवान की कि देखें चेयरमैन पिमरा की तायुनाती भी पार्लिमानी कमेटी करें और चेयरमैन पिमरा अकाउंटेबल भी हो, पार्लियामेंट को जवाबदेह हो, पार्लियामेंट को, हुकूमत को जवाब देना हो। जब वो हुकूमत को जवाबदेह होगा तो वो हुकूमत की बोली बोलेगा, हुकूमत की बयानियां बयान करेगा, और इस तरह पिमरा इख्तिलाफी आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह मैंने 1 महीने के अंदर जो सैलरीज हैं, ड्यूज हैं मीडिया वर्कर के, उसकी अदायगी की अमेंडमेंट्स जो हैं वो पेश की थी। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुझे भी जुज़वी इख्तिलाफ था, उसको मैंने ज्यादा बेहतर बनाया था उनके वर्डिंग को, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक प्रोविजो है जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, जिसको मैं ओमिट करना चाहता था, वो ये है, वो जो 7 सेक्शन के अंदर है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 13 ऑर्डिनेंस ऑफ 22, तो उसमें जो प्रोविजन प्रोवाइडेड फर्दर दैट टू द एक्सटेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइसेंस द अथॉरिटी मे डेलीगेट इट्स पावर टू चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये जो है इस तरह की चीजें उसमें आएगी जिससे इख्तिलाफी आवाज को दबाया जाएगा। जो कानून साजी आर्मी एक्ट की सूरत में हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सूरत में हुई, जो इस सूरत में हो रही है, वो घुटन का एक माहौल पैदा कर रहा है। वो एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है कि आइंदा जमहूरी आजादियां, सियासी आजादियां, मीडिया की आजादियां उससे मुतासिर होगी। नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को उसको फायदा होगा, पार्लियामेंट को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, मीडिया को नुकसान होगा। तो मीडिया वर्कर का जहां तक ताल्लुक है उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है, उसके साथ इत्तेफाक है। बाकी चीजों के ऊपर जो है वो हाउस को उसको डिबेट भी करनी चाहिए और लोगों की राय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, ऑनरेबल सेनेटर हुमायूं, डॉक्टर हुमायूं। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, वो एक कहावत है कि वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, और ये हम पिछले चंद दिनों से ये देख रहे हैं कि पहले इलेक्शन एक्ट में कमेटी में एक चीज डिस्कस होती है, उसके अंदर वो आर्टिकल 230 बीच में से बाद में करके स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं, और स्मगलिंग में तो ये लोग बहुत माहिर हैं। अब उसमें इस वक्त भी अल्फाज एक्सपेंस करें, तशरीफ रखें। बहरामान तंगी साहब सुन लें प्लीज, तशरीफ रखें। सर, स्मगलिंग कोई कितना अहम बिल है, इस पे बात हो रही है, मेरी गुजारिश है सुन। सर इस कर दिया एक्सपेंस, बस तशरीफ रखें। सर, इस वक्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये था कि जितने भी वर्कर्स थे उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बीच में शामिल की गई थी, और उसमें जैसे सब ने कहा, किसी को इख्तिलाफ नहीं है, जहां जहां उनको हुकूक है, और खास तौर पे 2002 के बाद से उनकी इस वक्त कोई वजूद ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा। तो इस बिल में उस वजूद को रिकॉग्निशन मिल रही है, और मेरे ख्याल में यह बहुत जरूरी है कि वो चीज हो। लेकिन अगर आप उसकी आड़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप बंद करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखें इस वक्त आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 की ऑलरेडी वायलेशन हो रही है पूरे पाकिस्तान में। अब आप उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इनको कर ले। और सबसे बड़ी बात ये, अगर कल परसों कमेटी में जब कन्वीनर साहबा सेनेटर फौजिया अरशद साहबा जब उनको कह रही थी कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, सो हमारी मिनिस्टर साहबा क्यों बार बार बज़िद थी कि हम इसको विड्रॉ करते हैं। थैंक यू सर, डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसकी वजह एक है, इनके दिलों में फतूर है,
یہ لوگ صرف اور صرف 2 نمبری چاہتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں اور 2 نمبری. پلیز ایسے غیر پارلیمانی الفاظ. آنریبل سینیٹر دنیش پلیز. سر وہ ایکسپنج کر. جی بہت شکریہ جناب پلیز چیئرمین صاحب. مولانا چانڈیو صاحب پلیز ادھر بات کریں. جی چیئرمین صاحب, مجھ سے کل میڈیا ورکرز ملے تھے. میڈیا ورکرز نے آرڈر پلیز, آرڈر. چانڈیو صاحب پلیز. جی آپ کو کبھی پتہ نہیں ہے سر نو کراس ٹاک. چانڈیو صاحب مہربانی. تھینک یو. جی جناب چیئرمین صاحب, کل مجھ سے میڈیا ورکر ملے تھے. ان کا کافی عرصے سے مطالبہ تھا کہ ان کی سیلریز نہیں ملتی ان کو, اور اسپیشلی بلوچستان کے ہمارے صحافی حضرات جو ورکر تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. میں سمجھتا ہوں اس بل میں جو ان کے تحفظات تھے ان کو کلیئر کیا گیا, اور ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اگر منسٹر صاحبہ نے کہا ہے ان کی نیت پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی یا کوئی اس طرح سے ہوگا, کوئی بھی حکومت میڈیا کے خلاف نہیں جا سکتی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے, اس بل کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں, یہاں پر پیش کریں, اور اگر اس کے حق میں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پاس ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آنریبل جی 1 منٹ میں منسٹر صاحبہ سے پوچھ لوں کیا چاہتے ہیں اس پہ. آپ رضا صاحب کو بات کریں, مائک آپ نے دبا, اس کو تو پھر بند کر دیں اگر کائنڈلی, اگر آپ نے بات نہیں کرنی. جی پلیز ایسی باتیں نہ کریں, اس کی مرضی ہے جو دلے کرے. تھینک یو. تشریف رکھیں. جی پلیز ایسی باتیں نہ کریں پلیز. ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جی آپ میڈم, ایسے نہ کریں. تھینک یو جی. آنریبل ماشاءاللہ حکومت خود ہی آج نہیں تشریف رکھنا چاہتی کہ کوئی اور تشریف رکھیں. میڈم 1 منٹ جی, میں ان کو ابھی دے دیتا ہوں نا جی. میڈم پھر وہ بھی بولنا چاہتے ہیں, آپ کے ہی لوگ ہیں. سینیٹر کامران مائیکل سب سے آگ پیچھے. پلیز ایسے نہ کریں, پلیز ڈکٹیٹ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب پلیز نہ کریں. دنیش چلو کوئی بات نہیں. دنیش صاحب پلیز. ٹھیک ہے دنیش صاحب ٹھیک ہے. تھینک یو. دنیش آپ دل بڑا کریں پلیز, تشریف رکھیں. دل بڑا کریں دنیش صاحب, دل بڑا کریں. تھینک یو جی. جی پلیز آنریبل سینیٹر کامران مائیکل. جی کامران مائیکل صاحب. جی چیئرمین صاحب شکریہ. جاؤ نہیں لگام دو چیئرمین صاحب, کیونکہ نکالو آپ لگام دو ڈاکٹر کو. سینیٹر دنیش دل بڑا کرو, صحیح مہربانی. تھینک یو. چیئرمین صاحب ہاؤس ان آرڈر کروائیں. اچھا جی چیئرمین صاحب شکریہ. چیئرمین صاحب کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہفتے کے روز کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی. ڈاکٹر صاحب بریفلی بتائیں, وہ منسٹر صاحبہ بتا چکی ہیں. ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ کوئی اس میں امینڈمنٹس موجود نہ تھی, اس لیے ہم نے یہ باور کروایا ان نمائندوں صاحب. آپ ادھر آ جائیں, آگے میرے سامنے بیٹھے. ادھر آئیں. جی ہم نے ممبران کو جو صحافیوں کی نمائندگی کر رہے تھے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کر رہے تھے کہ اپنی جو سفارشات ہیں یا اپنی جو امینڈمنٹس ہیں وہ آپ نے پرپوز ہی نہیں کی, آپ لے کے آئیں تاکہ کمیٹی اس پہ بات کر سکے. منڈے والے دن انہوں نے اپنی سفارشات داخل کی ہیں. اہم خبر آپ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ. آرمی چیف نے لائیو فائر اور جدید VT4 ٹینکوں کی مشقیں دیکھی. ISPR کے بتانا ہے, مزید جانیں گے لیک الرحمان سے. لیک بتائے گا اس بارے میں. جی خالد, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر آج جہلم کے قریب ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز جو پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اسٹرائک فورس کے مختلف جو ویپنز ہیں جن میں بالخصوص لائیو فائر کے ساتھ ساتھ جدید ترین VT4 ٹینکیں, لانگ رینج SH-15 آرٹلری گنیں اور اس کے علاوہ اسکوٹ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جدید آلات کی نمائش کا مشاہدہ کیا. اور اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ کس انداز میں جو اسٹرائک کور کے افسر اور جوان ہیں انہوں نے
ان ویپنز کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. آرمی چیف نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ہتھیاروں پر مہارت کی تعریف کی. انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج درپیش موجودہ چیلنجز کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاک فوج دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دے گی اور ان کے ہر طرح کے چیلنجز کو شکست دینے کی مکمل صلاحیت موجود ہے. آرمی چیف کو اسٹرائک کور کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ انہوں نے اسٹرائک کور کے دستوں کے جو جارحانہ جذبے ہیں اس کی بھی تعریف کی. یہ بتاتے چلوں کہ جب آرمی چیف ٹیلا ریجز پہنچے تو کور کمانڈر منگلا نے ان کا استقبال کیا. جی خالد. ٹھیک ہے، لائق الرحمان تفصیل ناگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے لائیو فائر اور جدید VT4 ٹینکوں کی مشقیں دیکھی. آرمی چیف نے لانگ رینج SH-15 آرٹلری گنز اور جدید آلات کا بھی مشاہدہ کیا. آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جدید ہتھیاروں پر مہارت کو سراہا. آرمی چیف نے اس موقع پر کہا پاک فوج درپیش موجودہ چیلنجز کے لیے تیار ہے. پاک فوج دشمنوں کی مذموم عزائم ناکام بنا دے گی. آرمی چیف کو اسٹرائک کور کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے اسٹرائک کور کے دستوں کے جارحانہ جذبے کی تعریف کی. ISPR نے بتایا آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر مغلا نے استقبال کیا. وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی کی تحلیل سے متعلق سمری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیجیں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں جانتے ہیں اظہر فاروق سے. اظہر بتائیے. جی، وزیر اعظم صدر مملکت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجیں گے. نگراں وزیر اعظم کے لیے نام کا اعلان اس بات کا امکان ہے کہ آج ہی متوقع ہے. نگراں وزیر اعظم کے لیے ایک اور نام سامنے آیا ہے. سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں. پارلیمانی حلقوں اور ایوان کی راہداریوں میں جلیل عباس جیلانی کا نام زیر گردش ہے. حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں بیوروکریٹ بھی سرفہرست ہے. حفیظ شیخ کو بھی اہم عہدہ ملنے کا امکان ہے. اور دوسری جانب اس معاملے پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مشاورت کریں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ مشاورت جو ہے وہ جلد شروع ہوگی. اس حوالے سے ملاقات جو ہے وہ طے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ اظہر، شکریہ. وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس. وزیر اعظم نے کابینہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مشکل فیصلوں میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر کیا. وزیر اعظم نے کہا میں آج اسمبلی تحلیل کی سمری صدر کو بھیج دوں گا. اتحادی حکومت نے مشکل فیصلے کیے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. IMF پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، کوئی شک نہیں شرائط کڑی اور سخت ہیں. IMF پروگرام کے بغیر پاکستان کو زر مبادلہ ذخائر سمیت کئی چیلنجز درپیش ہوتے. پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے ملک کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہوتی. IMF کا پروگرام ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. IMF نے سبسڈیز کے حوالے سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. آج مدت مکمل ہونے کے بعد سمری صدر مملکت کو بھیج دوں گا. صدر مملکت اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو پھر نگراں حکومت آئے گی. سعودی وفد سے سرمایہ کاری پر بات کی. 14 سے 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. سی پیک کے تحت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا. ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا. مقررہ وقت پر الیکشن کرائے جائیں. سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی. قرارداد سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا ہے مقررہ وقت کے اندر انتخابات کا انعقاد لازم ہے. الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر کیا جائے. یہ معزز ایوان الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آئین کی دفعہ 224 میں مقررہ مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کرے. بھی اسے اپوز نہیں کرے گا. صرف وضاحت ہے جو کہ ان کی ریزولوشن کے اندر بھی موجود ہے. کلیئرٹی سے انتخابات مقررہ مدت میں ہونے چاہیے
اور انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 218(3) کے تحت آئینی طریقہ کار جو درج کیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن انشور کرے کہ وہ آئندہ عام انتخابات جلد از جلد آئین اور قانون کی روح کے مطابق کرے. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed. سابق وفاق کے وزیر فواد چودھری کہتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ بدترین حکومت ختم ہو رہی ہے. اس حکومت نے آئین سے انحراف کر کے جمہوریت کا خاتمہ کیا. حکومت نے بدترین انسانی حقوق کے ریکارڈ بنائے ہیں, معیشت کو تباہ کیا ہے. کسی حکومت نے ایسا نہیں کیا جو اس ٹولے نے پاکستان کے ساتھ کیا. یہاں بل پڑھے بغیر پاس ہوتے ہیں. آج آخری دن ہے, شکر ہے اس سے نجات ملی. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بدترین پارلیمنٹ رہی, عوام سے نادم ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے. عوام جو ہے یہ اکثر بغیر پڑھے بل پاس کرتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی, اور اس عوام کی جو کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے, اور آج اسے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا مل جائے. آپ اپنی کارکردگی دیکھیں, آپ نے کام کیا کیا. یہاں پالیٹکس جو ہے گالی گلوچ کا نام بن گیا ہے. اسمبلی کے اندر سوائے گالی گلوچ کے پونے 4 سال کچھ نہیں ہوا. یہ بدنصیبی ہے کہ نہ پارلیمان کو سمجھے ہیں, نہ پارلیمانی روایات کو سمجھے ہیں, نہ جمہوریت کو سمجھے ہیں, نہ جمہوری روایات کو سمجھے ہیں. سب سے مایوس کن اور بدترین پارلیمان ہے. میں 88 سے پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. مجھے افسوس ہے اس ایوان کا. بہت خوشی بھی ہے, نظامت بھی ہے. پاکستان میں معافی مانگتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے. تو 15ویں قومی اسمبلی کا آج آخری دن ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جاری ہے. ایوان کا اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اس سے الوداعی خطاب کریں گے. مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. جی اظہر. جی, ملک کی جمہوری سیاسی تاریخ کا آج انتہائی ایک اہم دن ہے. آج قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سمری صدر مملکت کو ارسال کریں گے. وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیج دیا, جو کہ وزیر اعظم کو موصول ہو چکی ہے. 2 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور اس اجلاس میں مختلف اراکین اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی الوداعی خطاب قومی اسمبلی سے کریں گے. اس سے قبل جو ہے مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے. تاہم سب سے جو اہم ترین اجلاس ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونے جا رہا ہے, جس میں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے تفصیلی طور پر مشاورت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آج تحلیل ہو جائے گی. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ 2 بجے قومی اسمبلی ہے, اور 5:30 بجے چونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے وزیر اعظم خطاب کریں گے. تو آج اس قومی اسمبلی کا اہم ترین دن ہے. اس اسمبلی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 15 ماہ سے یہ اسمبلی بغیر وہ فعال اپوزیشن کے کام کرتی رہی ہے, جس پر تنقید بھی ہوتی رہی کہ ایک بہت بڑی اپوزیشن کا حصہ جو ہے. اچھا اظہر, یہ بتائیے کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا نام آج ہی فائنل ہو جائے گا؟ جی, حکومتی جو ذرائع ہیں وہ کنفرم ہے کہ آج ہی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہے کسی ایک نام پر اتفاق کر لیں گے. مشاورت تقریباً ہو چکی ہے. اپوزیشن کے جو بڑے ہیں ان کے درمیان 3 ناموں پر اتفاق ہو چکا ہے. ایک رسمی کارروائی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہونا باقی ہے. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان جو مشاورت ہے یہ ایک آئینی تقاضا ہے. اپوزیشن کی طرف سے بھی 3 نام جو ہیں وہ دیے جائیں گے. کوشش یہ ہے کہ آج شام تک جو ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کسی ایک نام پر اتفاق کر لیں. جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے, اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اتفاق ہو جائے گا کسی ایک نام. اظہر فاروق, شکریہ. گاڑی کی منتقلی کے لیے بایو میٹرک مزید آسان کر دی گئی. ترجمان محکمہ ایکسائز کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ نے موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم کی منظوری دے دی. پہلے گاڑی بیچنے اور خریدنے والے کے لیے ایک ساتھ بایو میٹرک کی شرط تھی. اب صرف گاڑی بیچنے والا بایو میٹرک کرا کے منتقلی کی درخواست دے سکے گا. خریدار مقررہ فیس ادا کر کے 30 دن میں بایو میٹرک کرا سکے گا. 30 دن میں بایو میٹرک نہ کرانے پر ہر ماہ خریدار کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. 120 دن تک بایو میٹرک نہ کرانے پر جرمانے کے ساتھ نئی بایو میٹرک کرانا ہوگی. سی ٹی ٹی اور کراچی پولیس کا پاک کالونی اور لیاری سے ملحقہ علاقوں میں آپریشن. ترجمان سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ دوران آپریشن تلاش ایپ کے ذریعے 88 مشتبہ افراد کو چیک کیا گیا. افضل خان آگاہ کیجیے. جی دیکھیے, سی ٹی ٹی کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سی ٹی ٹی کی جانب سے کراچی کے علاقے پاک کالونی اور لیاری
سے मुल्का इलाकों के अंदर ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान तलाश ऐप के जरिए 88 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को थाना पाक कॉलोनी और थाना कालाकोट मुंतकिल किया गया, जबकि CTD हुकाम का कहना है कि मुश्तरका ऑपरेशन में CTD डिस्ट्रिक्ट के माड़ी और डिस्ट्रिक्ट सिटी के जो पुलिस अफसरान और नफरी थी उन्होंने हिस्सा लिया। जी बहुत शुक्रिया अफसल। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत खत्म हो रही है। इस हुकूमत ने आइन से इनहराफ करके जमहूरियत का खात्मा किया। हुकूमत ने बदतरीन इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड्स बनाया और मईशत को तबाह किया। किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया जो इस टोले ने पाकिस्तान के साथ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने बेशुमार तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। आइंदा इलेक्शन में मुल्क और अवाम दोस्त पार्टियां कामयाब होंगी। निगरां हुकूमत मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और तजुर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल होगी। हम अपने महदूद दौर में मुल्क को सियासी और इक्तिसादी लिहाज से मुस्तहकम करने में कामयाब रहे। हमने कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम मंजूर कर ली है। जराये का कहना है कि निगरां वजीर खजाना के चार्ज संभालते ही ये स्कीम शुरू हो जाएगी। स्कीम मंजूर होने से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 400 अरब कम हो जाएगा। शुएब निजामी से बात करते हैं। शुएब आगा कीजिए। जी, ये स्कीम जो है ये कैबिनेट कमेटी और एनर्जी ने मंजूर कर ली है। इसका मकसद ये है कि जो डिविडेंड मुख्तलिफ जो ऑयल सेक्टर के अंदर कंपनीज है उनके जो वाजिब अदा हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। तकरीबन 400 अरब रुपए की रकम जो है ये इस नवा माली साल के अंदर एडजस्ट की जाएगी। जो इस वक्त गैस सेक्टर का गर्दिशी करने का जो मजमू हुजम है वो तकरीबन 1600 अरब रुपए इसको कम करके 1200 अरब रुपए पर लाया जाएगा। डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम जो है इसमें मुख्तलिफ कंपनियां जैसे DCL, सुई सदन, सुई नॉर्दर्न, PPL, OGDCL और जो बाकी इन लोगों के डिविडेंड एक दूसरे को उन्होंने उनको अदा करके जो है ये गर्दिशी करने को कम किया जाएगा। इसका मकसद। शुएब निजामी बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी दिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई, जिसे वो सदर मुमलिकत को भेजेंगे। निगरां वजीर आजम कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान, आज हो जाएगा ऐलान। हुकूमती जराए कहते हैं निगरां वजीर आजम की दौड़ में ब्यूरोक्रेट सरे फहरिस्त हैं। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी दिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई, जिसे वो सदर मुमलिकत को भेजेंगे। निगरां वजीर आजम कौन होगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान, आज हो जाएगा ऐलान। हुकूमती जराए कहते हैं निगरां वजीर आजम की दौड़ में ब्यूरोक्रेट सरे फहरिस्त हैं।